कराची में हमारी रैली में सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगा। वो हमारा नारा नहीं था, हमारे जिस साथी ने लगाया उन्होंने भी कहा कि मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन हमने उससे ऐलान बरात किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लामा जहांगीर कादरी साहब, गुजारिश ये है कि मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान समाअत किया है। उसमें जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे बगलें बजाई जा रही हैं कि मुफ्ती साहब ने माफ़ी मांगी है, तो किस बात की माफ़ी मांगी है? जो नज़रियाती इख्तिलाफ है, उसूली इख्तिलाफ है, क्या उससे स्टेप डाउन किया है? तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। जो उनके इख्तिलाफ के दौरान या बयान इख्तिलाफ के दौरान जो उनका लबो लहजा था, शायद उस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने कहा कि अगर मेरे सख्त लबो लहजे से किसी को तकलीफ़ है तो उस पे मैं माफ़ी का खास्तगार हूँ। बाकी जो नज़रियाती इख्तिलाफ है उस पे तो कोई बात समझ नहीं आती कि माफ़ी मांगेंगे, वो बात जो है वो गलत समझी गई है। दूसरी बात जो है, सियासत मुआविया नारा जो है, सियासत मुआविया जिंदाबाद का जो नारा है, इसमें क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे इस कॉन्फ्रेंस में बयान करदा मौक़िफ़ जो है, जो उन्होंने मुतलक फरमा दिया कि सियासत मुआविया जिंदाबाद ये हमारा नारा नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारे आले सुन्नत में इस नारे का कोई रवाज नहीं है, मगर कोई ये नारा लगा दे सियासत मुआविया जिंदाबाद, तो क्या आप इससे इनकार कर देंगे? मुतलकन इनकार तो किसी सूरत नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, जो रवाफिज़ हैं ख़ास तौर पे वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ख़िलाफ़ जो ख़ुरूज था हज़रत अमीर मुआविया का, या यज़ीद की तय्युनाती थी, इसकी बुनियाद पे वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और उनकी दीनी खिदमात को दीवार से लगा देते हैं। अगर इन चीज़ों पे वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, एक मिनट के लिए हम इन दो चीज़ों को साइड पे रख दें, तो मैं ये पूछता हूँ कि सियासत मुआविया जिंदाबाद, इसका अगर मुतलकन आप इनकार करेंगे तो फिर आप न खुलफाए राशिदीन को बचा पाएंगे, न इमाम हसन को बचा पाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में जो रिसाला है अत-तहबीर बिबाब तदबीर, उसका जो आखिरी सवाल है, आखिरी पैराग्राफ जो है वो आप पढ़ लें। उसमें सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े लफ्ज़ों में लिखा, जो आले सुन्नत का 1400 सालों पे मुहित मौक़िफ़ है, कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह भी की और खिलाफत भी तफवीज़ फरमाई, और ये खिलाफत अल्लाह और उसके रसूल की पसंद से तफवीज़ फरमाई, और अगर अल्लाह रसूल की पसंद न होती तो कभी भी इमाम हसन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उनको खिलाफत तफवीज़ न फरमाते। और इससे अगर रिसाला जो 29वीं जल्द में एतिक़ादुल अहबाब फ़िल जमील मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब, उसका अक़ीदा सादिसा जो है, अब सफ़ा नंबर मुझे याद नहीं क्योंकि मैं इस वक्त फालिया ये मंडी भाउद्दीन की तरफ हूँ, सफ़र में हूँ, मगर ना वो भी मैं बता देता। तो एतिक़ादुल अहबाब फ़िल जमील मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब जो रिसाला है, उसका अक़ीदा सादिसा गालिबन उसका जनाब वाला आखिरी सफ़ा आप खोलें, उसमें सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फिर यही बात फरमाई जो अत-तहबीर बिबाब तदबीर के आखिर में फरमाई कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया से बैत इताअत भी फरमाई, सुलह भी फरमाई, बैत इताअत भी फरमाई और खिलाफत भी तफवीज़ फरमाई। तो अब मसला ये है कि अगर आप यजीद की तय्युनाती को लेकर के वारदात करेंगे, या हज़रत मौला अली के ख़िलाफ़ जो उनका खरूज है, इस चीज़ को लेके आप जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा जनाब वाला खिदमत इस्लाम का जो है सिलसिला उसको दीवार पे मारेंगे, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों? इसलिए
کہ 12 سالہ وہ دور جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور حضرت عثمان غنی کا دور ہے، عہد فاروقی میں حضرت امیر معاویہ جو گورنر تھے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عہد عثمانی میں جو آپ 12 سال گورنر رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 12 سال آپ گورنر رہے، تو کیا یہ تقریباً 20 سال لگ بھگ گورنر رہے، تو کیا یہ عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں جو آپ کی گورنری ہے، کیا یہ اس کو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست سے تعبیر نہیں کرتے؟ یہ آپ کا سیاسی دور نہیں ہے؟ اور ایک بات دوسرا یہ ہے کہ کیا اس سیاست معاویہ سے آپ اظہار برات کریں گے؟ اگر کریں گے تو آپ خلفائے راشدین کو کیسے بچا پائیں گے؟ پھر دوسرا جو ہے سیاسی ٹنور آپ کا حضرت امیر معاویہ کا، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح بھی کی، خلافت بھی تفویض فرمائی اور بیعت اطاعت بھی فرمائی، تو وہ 20 سالہ دور اور اس 20 سالہ دور میں کتنی فتوحات ہوئیں، کتنے ملک فتح ہوئے اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور جو اسلامی لشکر کشی کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لشکروں کا حصہ نہیں رہے؟ بحیثیت مجاہد اسلام آپ نے ان میں حصہ نہیں لیا؟ تو یہ آپ کا 20 سالہ دور جو حسنین کریمین نے بیعت اطاعت کرتے ہوئے ان کو خلافت تفویض فرمائی، کیا یہ 20 سالہ دور یہ ان کا سیاسی دور نہیں ہے؟ کیا اس سیاست معاویہ زندہ باد اس دور کو آپ مرد آباد کہیں گے؟ اگر آپ مرد آباد کہیں گے تو امام حسن کو کیسے بچائیں گے؟ پھر یہ ہے کہ مجموع الزوائد کی 5ویں جلد میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح کی حدیث اسی جو ہے وہ مجموع زوائد کے اندر ایک اور بھی ہے جس کے راوی حضرت ابو سالبہ ہیں، جس میں معاذ بن جبل حضرت ابو عبیدہ ہیں۔ چونکہ مفہوم ہے اس لیے میں کہ اکٹھا بیان کر دیتا ہوں کہ جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ادوار کی بات کرتے ہیں۔ پہلا سنہری دور نبوت کا ہے، پھر دور خلافت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی پاک کا دور، پھر مولا علی پاک کے دور کے بعد جو تیسرا دور نبی پاک نے ڈسکس کیا، جس کے متعلق یہ لفظ حدیث میں آتے ہیں ثم تکون ملکن عادن، کہ پھر مضبوط جو ہے مضبوطی والی بادشاہی ہوگی۔ تو اس بادشاہی سے مراد کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا دور لیا جاتا ہے، پھر آمریت کا دور جو یزید کا دور ہے اس کو بیان کیا، پھر جو ہے نبوت کی منہاج پر جو خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس کو دور کی۔ تو یہ 5 ادوار خود نبی پاک نے بیان کی، اور اس میں خاص طور پہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے اس کو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بادشاہی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ سیاسی آپ کا دور آپ اس سے بھی اظہار برات کریں گے؟ پھر حضرت حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں کتاب لکھی، اس میں ان کے لفظ یہ ہیں کہ وہ سخی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دیانتدار اور سخی اور سیاست دان اور قابل حکمران تھے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ مطلقاً اگر اظہار برات کریں گے سیاست معاویہ سے، تو پھر آپ عہد فاروقی اور عہد عثمانی کی جو گورنری ہے، کیا وہ ان کا سیاسی دور نہیں تھا؟ اس سے بھی آپ اظہار برات کریں گے؟ اور پھر مولا حسن نے جو بیعت اطاعت کی اور خلافت تفویض فرمائی، یہ 20 سالہ دور جو حضرت امیر معاویہ کا ہے، کیا اس سے بھی اظہار برات کریں گے؟ تو یہ مطلقاً مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ فرما دینا یہ حقائق کے بالکل معارض مخالف ہے، اور کسی صورت بھی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور یہ بات قابل وضاحت ہے۔ مفتی صاحب خود اس کی وضاحت کریں، اور وضاحت طلب ہے، مفتی صاحب سے وضاحت طلب کی جائے کہ مفتی صاحب نے یہ جو بات کی ہے بالکل حقائق کے معارض و مخالف کی ہے، منافی کی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہر صورت یہ گلے میں ان کے فٹ ہے یہ بات، ان کو اس بات کا اس کی وضاحت دینی پڑے گی کہ وہ مطلقاً انہوں نے سیاست معاویہ زندہ باد سے جو اظہار برات کیے، کسی صورت میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب از خود اس پہ جو ہے اگر عدم توجہ کی بنا پہ انہوں نے یہ بات فرما دی ہے تو اس کی وضاحت ان کے ذمے ہے۔ تو یہ جو آج بغلیں بجا رہے ہیں، یہ ان کو جواب دینا مفتی صاحب کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا
سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں حنیف قریشی کو ہوگا. اب دیکھ لیجئے 1-2 دنوں کے اندر اندر حنیف قریشی نے بھی سٹیپ ڈاؤن کر دینا ہے، اور اس کے لیے بڑا اچھا موقع، اور موقع شناس آدمی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو جس طریقے سے بھی باؤنڈ کیا گیا اور جس طریقے سے بھی ان سے اظہار برات کروایا گیا اور معافی منگوائی گئی، جو بھی کیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حنیف قریشی کو بھی اپنے استاذوں کو دعا دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کے لیے راستہ ہموار کر لیا ہے دوبارہ جامعہ رضویہ کی طرف. یہ بڑا سنہری موقع. آپ دیکھ لیں 2-3 دنوں کے اندر اندر حنیف قریشی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب والا یہ کہہ دینا ہے کہ جناب چونکہ میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف جو زبان درازی کی ہے، سخت زبان استعمال کی ہے، تو میرا وہ چونکہ دل رنجیدہ تھا، انہوں نے سادات کے متعلق سنگل شاہ اور ڈبل شاہ اور اس طرح کے لفظ بولے، تو اس پہ مجھے غصہ تھا، تو چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اس لیے وہ ہمارے بزرگ ہیں تو ہو جاتا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو میں بھی ان سے معذرت خواہ ہوں، معذرت مانگتا ہوں. معاملہ ختم، مٹی ڈالو، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ دیکھ لینا 2-3 دنوں کے اندر اندر حنیف قریشی اس پہ سٹیپ ڈاؤن کرے گا، تو یہ اس کے لیے بڑا اچھا موقع مفتی صاحب نے خود ہی اس کو فراہم کر دی ہے. باہر کیا مفتی صاحب کے یہ ذمے ہیں، ہر صورت مفتی صاحب کو اس پر